کوسا صاحب السلام علیکم. مسٹر کوسا. مسٹر محمد جلال ویک جی اپ. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم علیکم. السلام. علیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اچھا سر، میں آج نا 3 کوشچنس لایا ہوں تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا ذرا. جی تو سر، کہاں سے کال کیا آپ نے مولوی صاحب؟ جی میں پاکستان سے. اوکے جناب، حکم کریں. جی جی. تو میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے، یعنی کہ حدیث کی اوتھینٹسٹی کو دیکھا جاتا ہے، یعنی علم الرجال کے ذریعے بھی دیکھا جاتا ہے، اور یعنی کہ بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. Yeah. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کے نزدیک حدیث کی اوتھینٹسٹی کیسے مطلب اس کو ہاں دیکھیں، یہ دیکھا علم جاتا ہے. رجال کے جتنے اصول ہیں نا، علم حدیث، علم جرح و تعدیل کے جتنے اصول ہیں، یہ کوئی شرعی اصول تو نہیں ہے نا. یہ نہ کوئی حدیث ہے نہ قرآن کی آیت ہے. یہ علماء نے خود بنا دی ہیں. یہ علماء کے اپنے اجتہادات ہیں، علماء نے خود بنائی ہیں. لہذا اگر کوئی شخص ان سے اتفاق نہ کرے، کہہ دے کہ آپ کے اس قاعدے میں خلل ہے، یہ اس نے کوئی قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے، اور صحیح حدیث کے روات میں کون سے خصال ہونے چاہیے، یہ سب کے سب یہ علماء کے اقوال ہیں. علماء نے، اور یہ علماء کے درمیان اختلافی بھی، ایسا نہیں کہ سب مسائل اجماعی ہیں، ان میں سے بہت سارے اختلافی بھی ہیں. تو ان کو پہ اگری کرنا یہ کسی لیے کہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک طرف سے. دوسری جانب سے دیکھیں کہ ہمارے ہاں حدیث کے نقل اور آپ کے ہاں حدیث کے نقل کا طریقہ بہت مختلف ہے. ہمارے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے احادیث کو لکھنا اور کتابی صورت میں اس کو منتقل کرنا اس زمانے سے شروع ہوا تھا. اوکے. تو اگر ایک شخص وہ ثقہ ہے اور وہ مجلس میں جاتا ہے، کتاب کے ساتھ لے کے جاتا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، وہ لکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد وہ جو احادیث کو لکھ لیتا ہے. تو یہ ان کتب کو شیعہ حضرات جو ہے ان کی قیمت کرتے تھے، ان کی قدر جانتے تھے، ان کی بڑی جان دل و جان سے اس کی محافظت کرتے تھے، اور ان کتابوں کو نقل کرتے تھے. اس زمانے میں لازمی بات ہے پرنٹنگ پریس نہیں ہوتا تھا، تو کتابوں کو نقل کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اس کو دوبارہ اس کی کاپی بنائی جائے، یا یہ ہے کہ وہ جس نے کتابیں لکھی ہیں وہ کہیں بیٹھ کے وہ پڑھتا تھا، اس کے شاگرد لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سلسلہ چلتا گیا. پھر ہوا یہ کہ معاویہ کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد بنی مروان کے زمانے میں، واقع کربلا کے بعد حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، شیعوں پہ بڑی، معاویہ کے زمانے میں بھی، اور پھر حجاج ابن یوسف بنی مروان کے زمانے میں شیعوں پہ بہت سخت مشکل حالات پیش آئے کہ جو لوگ بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ شخص شیعہ، اس کو قتل کیا جاتا تھا. اور ان کو اگر کوئی شخص اس کے خلاف گمان بھی ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہے، اس کو قتل کیا جاتا تھا، اس کے زمین پہ قبضہ کیا جاتا تھا، اس کے گھر کو خراب کیا جاتا تھا. یعنی اس طرح ہوا یہ کہ شیعوں کو تقریباً قتل عام کیا گیا. اور یہ بہت ساری اس طرح کی کتابیں جو تھیں، جو ائمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے لکھی تھیں، اور امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے لکھی تھیں، یہ تقریباً یہ ضائع ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ سخت سیاسی حالات کہ جن کے پاس کتابیں تھی بھی انہوں نے چھپا دی کہ بھئی ہم پکڑے جائیں گے تو قتل ہو جائیں گے. تو پھر جب دور آیا امام زین العابدین علیہ السلام کا، امام محمد باقر علیہ السلام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اس زمانے میں انہوں نے پھر ایک دفعہ جب بنی امیہ کا حکومت کا تختہ کمزور ہو گیا، پھر تختہ ان کا الٹ گیا، اور ایک طویل عرصہ تھا، 2-3 دہائی کہ یہ عالم اسلام میں خانہ جنگی تھی، بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اور زیدیہ کے درمیان. تو اس مدت میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں لکھوا دی. شیعہ روات نے پھر کتابیں لکھ دی. یہ کتابیں ضائع نہیں ہوئی، پھر یہ کتابیں ضائع نہیں ہوئی. تو حضرت امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ بعض دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے، بعض دفعہ امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے تھے. اگر وہاں پہ کوئی ایسے لوگ ہوتے تھے جو مخالفین میں سے، شیعوں کے لیے ان کو نقل نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ شیعہ خود امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کو معصوم اور حجت مانتے تھے. تو یہ کتابیں جب لکھی گئی ہزاروں کی تعداد میں، اور شیعہ حضرات ان کے مصنفین کو جانتے تھے کہ یہ ہمارے زمانے کا اتنا بڑا عالم ہے، یہ شخص مدینہ گیا تھا، وہاں پہ 10 سال رہ کے آیا، اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس نے 20 کتابیں لکھی.
مختلف مسائل پر، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، نماز کے مسائل پر، روزے کے مسائل پر، حج کے مسائل پر، اور اس طرح سینکڑوں ہزاروں اس طرح کی روات تھے کہ ہر ایک کے 10 کتابیں، کسی کا 5 کتابیں، کسی کی زیادہ، کسی کا کم تر. اور یہ حضرات جاتے تھے اپنے شہروں میں، اور ان کتابوں کی کاپیز ہوتی تھی، یا تو کاپی کیا جاتا تھا، یا یہ ہوتا تھا کہ ان کتابوں کو وہ پڑھتے تھے لوگوں کو، ان کے شاگرد لکھتے تھے، اور ان کے شاگرد جو لکھتے تھے وہ بھی کتاب بن جاتی تھی. تو اس طرح کتابوں کی بہت کثرت ہو گئی شیعوں میں. اور صحیح. پھر یہ کتابیں شیعہ ان کو جانتے تھے، ان کے مصنفین کیا معتبر مشہور، جیسے آپ لوگ بخاری مسلم کو جانتے ہو نا، کہ اب بخاری مسلم اس کے مصنفین کون ہے، یہ معتبر ہے، شیعہ بھی اسی طرح جانتے تھے. پھر جب کلینی کا زمانہ آیا، صدوق کا زمانہ آیا، توسی کا زمانہ آیا، تو ان لوگوں نے انہی کتابوں سے اپنے ان مجموعات حدیثہ کو لکھا ہے، اور بہت سارے جو ہمارے مصنفین ہیں انہوں نے لکھا ہے. تو اس لیے ہمارے احادیث نہایت ہی علمی طور پر امانت داری کے ساتھ اور نہایت ہی ایک مطمئن علمی طریقے سے جمع کی گئی ہیں. یہ بہت مختلف ہے جماعت مخالفین سے، کہ کسی صحابہ نے وہ کبھی لکھا ہی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کبھی نقل کی تو نقل کی، نقل نہیں کی تو نقل نہیں کی، پر تابعین نے ان سے سنا، تابعین نے ان سے سنا، پھر بعد میں 150 سال کے بعد لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا نا. یہ بہت مختلف طریقہ ہے. جی سر. صحیح. اس لیے اچھا، شیعہ میرا احادیث جو ہیں سب صحیح ہیں، سب شیعہ احادیث صحیح ہیں، مگر وہ احادیث جو ہمارے مشہور معروف کتب میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. جی سر بولیں. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ کوسچن میرا یہ ہے کہ مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ جو ہمارا یعنی کہ قرآن ہے وہ اس وقت نامکمل ہے. اس وقت جو ہے جو قرآن موجود ہے اس میں یعنی کہ کچھ آیات یعنی وہ غائب تو ہو سب چکی ہیں. صحابہ کا یہ قول ہے جی، سب صحابہ کا یہ قول ہے. جی جی. تو مجھے مطلب یہ بتائیے کہ کتنی آیات ہیں جو یعنی غائب ہوئے ہیں اس وقت. بخاری مسلم میں اگر دیکھیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ابی ابن کعب، عمر ابن خطاب، عبداللہ ابن عباس کا ان کا قول ہے کہ 90% غائب ہو گیا، 90% کے لگ بھگ غائب ہو گیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. یعنی ہمارے ہاں قرآن میں کے نہیں 30 معلوم، پارے سے اللہ زیادہ. جانتا، اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا. تو اللہ اچھا جانتا. میرا جی جی. تو میرا تھرڈ کوسچن یہ ہے کہ یعنی کہ جو یعنی شیعہ حضرات ہیں تو ہم مطلب کیسے پہچانے کہ کون سا شیعہ یعنی کہ صحیح عقیدہ ہے مطلب شیعوں کے لحاظ سے. وہ جو اپنا دین اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لے، اپنے سے نہ بنائے، وہ لوگ کم ہیں، وہ لوگ کم ہیں شیعوں میں، وہ ان کی تعداد کم ہے. وہ شیعوں میں بہت قلیل صحیح. لوگ ہیں جو اپنا دین اہل بیت، سبھی کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، لیکن ان کو جو مار پڑتی ہے نا 2 طبقوں سے پڑتی ہے، ذاکرین سے اور علماء سے. ذاکرین علماء ان دونوں کا کام کیا ہے؟ اپنے سے بنا کے دین میں داخل کر دینا. وہ اپنے سے عقائد بناتے ہیں ذاکرین حضرات. علماء کرام اپنے سے عقائد بھی بناتے ہیں، اپنے سے احکام حلال حرام بھی بناتے ہیں. تو یہ بھی حقیقی شیعہ دیکھیں تو دنیا میں بہت کم ہے. جی سر. صحیح. اچھا یہ بتائیے، یہ جو ایران والے موویز بناتے ہیں جیسے کہ شہید کوفہ ایک مووی ہے، تو ایک اور موویز جیسے جا رہی یعنی کہ جیسے مختار نامہ مووی جو آ گئی ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ موویز یعنی صحیح ہیں جو وہ یعنی کہ بنا رہے ہیں. میں نے تو شہید کوفہ کو نہیں جانتا کون سی مووی ہے. بہرحال نہیں، وہ شہید کوفہ یعنی کہ مووی حضرت علی کی مووی ہے، ایک ساری منحرف حضرت. حکومت ہے، نہایت ایک منافق حکومت ہے. اس کا نعرہ ہے اسلام، لیکن اس کا سارے کام اسلام کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں. وہ موویز بناتے ہیں، وہ اپنی مصلحت کے لیے بناتے ہیں نا، وہ اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں. وہ ایرانی گورنمنٹ ایسے چیز میں پیسہ نہیں ڈالے گا جس میں اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو ان منافقین سے ان سے آپ توقع نہ کریں کہ یہ دین کی خدمت کریں گے. یہ دین کو ہر لمحہ اپنی مفادات، دنیائی مفادات کے لیے قربان کرنے کے لیے بہت خوشی سے تیار ہے. وہ اگر کوئی ایسی مووی بنائے مثلا مختار، جو مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ کوئی اتنا کوئی اچھا، اس کا کوئی شیعہ ہی نہیں ہے بھائی، وہ آدمی شیعہ ہی نہیں ہے، اور اس کی بڑی مذمت ہے ہمارے احادیث میں. اس نے اچھے کام بھی کیا. اب اس کو ایک شیعہ ہیرو کی طرح اس کو پیش کیا جا رہا نا. اس کے پیچھے سیاسی مفادات ہیں. سیاسی مفادات یہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی شیعوں کو فرمایا کہ تم انقلاب نہ کرو، انقلاب کرنے سے سختی سے منع ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ میں تو کوئی انقلابی تعین نہیں، کوئی انقلابی نہیں تھا. امام علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف انقلاب نہیں کیا. امام حسن علیہ السلام نے نہ صرف انقلاب نہیں کیا، ابو خلافت ہی اس کو دے دی.
معاویہ کو دیکھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی انقلاب نہیں کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مصالحہ حصول کرنے کی کوشش کی کہ مجھے جانے دو، مجھے زندہ رہنے دو، میں تم سے نہیں لڑتا بھائی، مجھے جانے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے نا. باقی ائمہ علیہ السلام نے کسی نے انقلاب نہیں کی. سب نے شیعوں سے فرمایا کہ اپنے گھر بیٹھو، حکومتوں سے پنگا نہ لو. ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہاں پر کس کو ملا؟ انہوں نے مختار کو تو شیعہ بنانا ہے نا. انہوں نے مختار کو شیعہ، ایک ولی اللہ، ایک بہت ہی مومن شخص بنا دینا تاکہ ان کے انقلاب صحیح ہو جائے. ایرانی حکومت کی جو کیونکہ شیعہ مذہب میں ان کے انقلاب کو ایک کفر ہے، ایک فسق ہے. تو انہوں نے مختار کو ایک ولی تو بنانا. جی بالکل. جی سر. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. میں بس یہ پوچھنا تھا. اوکے، بہت اللہ شکریہ. کو عزت دے. تھینک یو سر. جھوم جاؤ شیعو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف شیعہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف